ونسکی ومحیایا ومماتی للہ. اللہ اعلان کروا رہے ہیں کس سے؟ پیغمبر سے، محبوب سے، محمد رسول اللہ سے. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہیں آپ کے بعد آنے والے کہیں آپ کو رب نہ بنا دے. اس لیے پہلے انبیاء کے ساتھ یہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے اعلان کروایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میری زندگی، ومماتی اور میری موت، یہ صرف اور صرف للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. تو پیغمبر کی امتی کو بھی یہ چاہیے نا کہ وہ بھی اپنا جینا، مرنا، چلنا، زندگی کا ہر شعبہ وہ صرف اور صرف کس کے لیے کرتے؟ اللہ کے لیے مکفر. اصل زندگی یہ ہے خدا کی قسم. بندہ اصل دنیا داری میں ہم لوگ اتنے پھنس چکے ہیں، اتنے آگے جا چکے ہیں، ہمیں دین کی بات کا مزہ ہی نہیں آتا. ورنہ رب کی ربوبیت کو سمجھ کر کبھی رب سے باتیں کرو، کبھی رب کے ساتھ رب کی پکار کرو، اس سے مانگو، دعائیں کرو، شکر ادا کرو، اس کی طرف میں سے کوئی مصیبت میں تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرو. تو پھر دیکھو اس زندگی کا اللہ نے کتنا مزہ رکھا ہے. بڑے مزے کی زندگی ہے. بڑے اسی بھی ملنے کا مزے تو بولیاں ہے نا مزے. اس لیے کہ ہر وقت یہ ابھی میں جنازے کے بعد آ رہا تھا اور حقیقت ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے شکر ہے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے پڑھانے کی، پڑھنے کی. بندہ قرآن کے ساتھ منسلک رہے، اٹھے تو رب کی باتیں کرے. خود اپنی اس چیز پر اصلاح کرنی چاہیے. ہم رب سے باتیں کریں، ہم سے ہمارا رب باتیں کرے جو مجھے دے رہا ہے، جو مجھے پال رہا ہے. دیکھیں نا محبت کا محور صرف اور صرف کیا ہے؟ رب ہے نا. پھر رب کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. پھر اللہ نے حکم دیا ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو. یہ کام سارے اللہ کا حکم سمجھ کر کیے جائے نا تو زندگی کا ایک الگ ہی مزہ ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب سے یہ اعلان کیا کروایا کہ محبوبہ اعلان کر دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، اللہ ہی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ میرا بھی پالنہار ہے، وہ مجھے بھی بنانے والا ہے. اب قرآن کی جو دوسری آیت ہے پڑھی ہے خطبے کے اندر، میں اس کی طرف صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اب چونکہ مکمل ہو چکا ہے. جب مالک وہ ہے، جب اختیار اسی کی ہے، جب ہر وقت ہر چیز کو جاننے والا جو ہے، ہر وقت ہر ایک کی پکار سننے والا وہ ہے، تو عبادات ساری کی ساری صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. چاہے جسمانی عبادت کی تو بات آ گئی، صلاۃ کی اور نسک کی، قربانی بھی مالی عبادت ہے نا، قربانی بھی فصلی لربک، نماز بھی پڑھا اور ہر مالی عبادت میں ایک عبادت ہے نظر و نیاز، کسی کے نام کے لیے دینا، مال کوئی بھی چیز دینا، لیکن کس کے نام کی؟ اللہ نے اپنی ولیہ آل عمران کی گھر والی، آل کس کو کہتے ہیں؟ آل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والی کو کہتے ہیں، گھر والوں کو. اور گھر والوں کا سب سے پہلا مصداق بیوی صاحب جی. اللہ نے کہا قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. سورہ آل عمران. اللہ نے آل عمران سورت کا نام رکھ دیا. ایسی اللہ کی ولیاں ہیں، کہتی ہیں اللہ میں نظر مانتی ہوں اپنے جو میرے پیٹ میں ہے. نظر کس کے نام کی؟ قالت امرأة عمران ربی، اے ربا. جب کہا عمران کی بیوی نے اے رب،
انی نظرت لکا، میں تیرے نام کی نظر مانتی. یہ نظر و نیاز عبادات جتنی بھی ہے نا، عبادت کا مختصر سامان آپ ذہن میں رکھ لیں. اپنا مالک اور مختار سمجھ کر اپنا کہ یہ اس کو فلاں ذات کو میرے اوپر تصرف ہے کہ وہ مجھے نفع دے نقصان دے، میرے اوپر ہر ایک قسم کا اختیار ہے. یہ اختیار سمجھ کر کسی کے لیے اگر کوئی فعل کرتا ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے. اگر وہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھتا ہے کہ سامنے والے کو کیا سمجھتا ہے کہ ہر قسم کا تصرف مجھ میں یہ کر سکتا ہے. جھکتا ہے تو تب عبادت ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو تب عبادت ہے، ہاتھ کھول کے کھڑا ہے تو تب عبادت ہے، اور رکوع سجدے میں جاتا ہے تو تب عبادت ہے، تو ذات ہو کر بیٹھتا ہے تو تب عبادت ہے. اسی لیے اختیار اور متصرف ہر کام میں، کائنات میں متصرف، یہ صرف اس کی ہے. اللہ رب العزت کی ہے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.